معمول کے مطابق وقت گزر رہا تھا۔ زامن اور برائر کے مابین وقت کے ساتھ ساتھ محبت پروان اور تجارت سے زامن برائر کو روز اپنے ساتھ جاگنگ کے لیے لے جاتا تھا، اور اب تو وہ شام میں برائر کو کار ڈرائیو کرنے کی کلاسز بھی دے رہا تھا، جس سے وہ تھوڑی بہت معلومات سیکھ چکی تھی۔ برائر زامن نے پکارا، ہاں کیا ہوا؟ برائرہ کی نیند میں ڈوبی بوجھل آواز ہے، یار نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی پڑھ لو۔ ہیں؟ ہاں اٹھو جلدی، وقت نکل ہے۔ اچھا، برائرہ نے آنکھیں مستی اور وہ وضو بنانے چلے گی۔ اس کے چاہتے سامان صوفے پر دراز، آپ نہیں پڑھیں گے؟ برائرہ نے دوپٹہ صحیح سے باندھا، تم پڑھ لو پہلے، میں بعد میں پڑھوں گا۔ زامن کہو۔ زامن آپ کچھ پریشان لگ رہے، رات میں بھی بہت خاموش سے، کچھ ہوا ہے کیا؟ زامن چلتا ہوا اس کے پاس آیا، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تم اتنا پریشان نہ ہوا کرو، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، ورنہ یقین نہیں آ رہا۔ برائرہ نے کہا، ہو جائے نماز کی جانا بڑی۔ نماز کے فوراً بعد ہی وہ بیڈ پر آگے اٹھ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ برائرہ جانتی تھی کوئی بات ہے جو زامن بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تازہ سے سر جھٹکا اور تھوڑی دیر بعد زامن کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز برائرہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، جس سے اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ آخر ایسا کیا ہے جو زامن بتانا نہیں چاہتا؟ اس سے ہم کلام ہوئی۔ اس کی نیند تو زامن کی حالت دیکھ کر ہی اڑ گئی تھی۔ زامن جائے نماز طے کر جائے نماز اپنے ہانے میں رکھی، قرآن پاک اٹھایا، قرآن پاک کو چوم کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت قرآن کے فوراً بعد زامن نے ٹریک سوٹ پہنا، بے احتیاط اس کے قدم بیڈ پر سوتی برائر کی جانب، جو اس کی آہٹ محسوس کرتے ہی سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ زامن نے آج اسے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا اور پانی کی بوتل اٹھاتا پارک میں چلا گیا۔ برائرہ نے پرس سے آنکھیں کھولی اور پریشانی کے تاثرات لیے اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ برائرہ کے 10 بجے آنکھ کھلی، لیکن زامن کمرے میں موجود نہیں تھا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی، جہاں گھر میں معمولی سے ہٹ کر چھال پہلے تمام ملازمین اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ رانی، تم لوگ ہر کمرے کی صفائی جلدی جلدی کر لو اور باہر عطر کا چھڑکاؤ کر دو۔ سر جھاڑو دے کر دریاں بچھا لے، تو ان سے کہہ دینا جو معاوضے کا کہا تھا وہ دے دیا ہے، اور سب سے ضروری بات، تم جاؤ اور اگربتیاں لگا دو۔ ایک عمر سے ملازمہ نے رانی کو کہا، باقی کام کاج دیکھنے کے لیے وہاں سے چل گئی۔ زامن رف سے کھلے میں تھا، بال بیچے پر بکھرے ہوئے تھے، شرٹ پسینے سے تھا، لیکن وہ بغیر پرواہ کے اپنے کام میں مصروف ہو رہا تھا۔ آخر یہی تو ایک دن تھا جس میں وہ اپنے کسی بھی اصول کی پاسداری نہیں کرتا تھا۔ زامن دریاں جھاڑ کر انہیں ترتیب سے بچھا کر جھاڑو دے رہا تھا۔ جھاڑو دینے کے بعد اس نے سفید چادر بچھا اندر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک اسٹینڈ تھا جس میں 30 سپارے رکھے تھے، دریوں کے بیچ میں لا کر رکھے۔ برائرہ کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا، اس کی حالت دیکھ اسے فجر کی نماز یاد آئی جس میں وہ برائرہ کو اپنی امامت میں نماز پڑھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ شاید نہیں چاہتا تھا برائرہ اس کے آنسو دیکھے اس سے سوال کر جس کو وہ خود دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کیسے بتا دیتا؟ اس کے پڑھنے کے بعد ہی وہ دعا میں بہت رو رہا تھا، لیکن کیوں؟ برائرہ ریلنگ میں کھڑے بغور مطالعہ لے رہی تھی۔ زامن کا سر، آپ یہ عطر کا چھڑکاؤ کر دیں گے یا میں کر دوں؟ رانی زامن کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوتی ادب سے پوچھنے لگی، آپ یہ کر دے، سب باقی جو رہ گیا ہو وہ دیکھ لیے گا۔ زامن اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا۔ برائرہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے ہر کام کرنے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ زامن کب اس کے برابر آ کھڑا، تم اٹھ کے جی جاؤ نیچے جا کر ناشتہ کر لو، آپ نے کھا لیا نہیں تو پھر چلیے ساتھ میں کھا لیتے ہیں، یار مجھے بھوک نہیں، تم پلیز بریک فاسٹ کھا لینا۔ برائرہ بغیر جواب دیے نیچے چلی گئی۔ زامن اندر بیٹھ گیا اور سفید کرتا شلوار پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھوں سے بال سیٹ کرتا، ٹوپی درست کرنے لگا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ برائرہ نے نہ سمجھے سے سوال دریافت کیا۔ میم آج سر کے والدین کی برسی ہے تو اسی کا کام کاج ہو رہا ہے۔ اوہ اچھا جی، ملازمہ نے لفظی جواب دیا۔ ہر سال زامن ایسا کرتے ہیں؟ کیسا؟ ملازمہ نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ برائرہ نے گہرا سانس خارج کیا، آپ سمجھیں نا، زامن گھر کے کام تو نہیں کرتے، آج کوئی خاص بات ہے تو اسی کے سلسلے میں وہ ہر سال یہی کرتے ہیں۔ جی، ملازمہ نے مختصر جواب دیا۔ کیا آپ جانتی ہیں ان کے والدین کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ میم مجھے اجازت نہیں، میں آپ کے سر کی بیوی ہوں، میرا تو حق ہے یہ سب جاننے کا۔ جانتی ہوں میم، لیکن پلیز آپ سر سے پوچھ لیں۔ ملازمہ کندھے اچکا کر کہتی، وہاں سے رائے فرار احتیاط کر کے برائرہ گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو کسی نے مجھے بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ میں یہاں سب سے پوچھتی ہوں اور سب ڈالتے ہیں جیسے میری تو کوئی عزت نہیں۔ برائرہ برا سا منہ بنائے دکھ پھیر گئی، لیکن بہتر اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتے زامن پر جیسے ٹھہر سی گئی۔ زامن پوری مردانہ وجاہت کا شاکر بنے، آج کافی سادے سے ہولی میں بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔
دراز کا چوڑا سینہ کسر بازو بوجھل سے اداس آنکھیں ہون آپس میں بے اس کے سفید کلائی میں براؤن گڑی باندھے غالباً وہ فون پر نمبر ڈال کر تو سفید ہی ٹوپی پہنے وہ بات کرتے ہوئے نیچے اتر رہا جس سے مزید اس کی پرسنالٹی پر چار چاند لگ گئے تھے۔ بورائرا ٹکی ٹکی باندھے اسے مہوے ہو کر دیکھ رہی تھی اور بے احتیاط اس کے لبوں سے ماشاءاللہ نکلا سامنے اس کے پاس آیا جس سے بورائرا نے شرمندگی سے نظریں چرائی۔ آپ اگنور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دل بڑھ گیا ہے تو بتا دے، لیکن یوں بے دہی تو نہ برتے، بورائرا نے شکوہ کیا۔ سامن اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پاگل تو نہیں ہو کیا باتیں کیے جا رہی ہو؟ آپ جیسے مرد ہوتے ہی ایسے عورت اظہار کیا کر دے آپ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ بورائرا نے سرد لہجے میں کہا۔ سامن نے ٹھنڈیا بڑی میں کس طرح صفائی دوں؟ سامن نے بےچارگی سے کہا، نہیں چاہیے آپ کی کوئی بھی صفائی۔ سامن مزید کچھ کہتا وہ آیا، سار مدرسے کے بچے آگے ہیں، آپ جائیے، میں بھی وضو بنا چکا ہوں۔ وہاب نے سامن سے کہا، ٹھیک ہے ان کو وہاں بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ جی سر۔ سامن بورائرا کی طرف متوجہ ہوا، یار سوری تھوڑی عجیب طبیعت ہے، لیکن اگر میرے کسی عمل سے دل دکھا ہو تو معذرت، اور تم بھی چینج کر لو، کپڑے نکال چکا ہوں، بیڈ پر ہے تمہارے بھی۔ زامن نے اس کے نقوش دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، زامن آپ کی طبیعت کیا کچھ ہوا ہے کیا؟ ناراض ہے؟ بورائرا نے معصومی سے پوچھا۔ زامن کو اس کی ذہنی حال پر شبہ ہوا۔ زامن نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں کہیں سے بیمار لگ رہا ہوں؟ متانت سے کہتا وہ مسکرائے، کچھ تو ہوا ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے، بورائرا نے ناراضگی بڑے لہجے میں کہا۔ یار میں تم سے کیا اور کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ ٹھیک ہوں بالکل، لیکن کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ بورائرا غصے سے کہتے سامن کو اگنور کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سامن اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بورائرا سفید لال کا سوٹ پہنے دوپٹہ ادب سے سر پر لیے وضو بنا کے نیچے اتری، قدموں کی چاپ سنائی دینے پر سامن ایک نظر بورائرا کو دیکھا، مسکراتے ہوئے دوبارہ سپارہ پڑھنے لگا۔ زامن سفید کرتا شلوار میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ بیٹھا سپارہ پڑھ رہا تھا۔ بورائرا بھی سفید سوٹ میں ملبوس زامن کے سامنے ہی موجود تھی، سپارہ پڑھتے ساتھ ہی وہ ایک نظر زامن کو بھی دیکھ لیتی تھی جو دنیا جہاں بورائے خانوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ اس پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو زامن نے بورائرا کی جانب دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ سے ملنے پر دونوں نے نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ قرآن خوانی ختم ہوتے ہی سب دعا میں مشغول تھے۔ بورائرا زامن کے پہلو میں تھی۔ بورائرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیکن کچھ مانگے بغیر ہی زامن کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک اندازہ نہیں لگا پا رہی کہ وہ پیارا ہے یا عبادت کرتے ہوئے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ زامن نے دعا کے اختتام پر منہ پر ہاتھ پھیرا اور بورائرا کی جانب دیکھا۔ بورائرا سر بڑھائی اور سیدھے ہو کر بیٹھی، بیگم مجھے بعد میں بھی اپنی نظروں کے حصار میں قید کر سکتی ہو، لیکن فی الحال سب یہاں پر، اور سب سے ضروری بات دعا تو مانگ لو۔ مانگ چکی ہوں، کہا اور کیسے دل سے بگڑے موڈ سے جواب دیا۔ یار کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ زامن نے لاڑ سے پوچھا۔ غصہ تو نہیں کر رہی، بورائرا نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا بتاؤ نہ ہوا کیا ہے؟ زامن نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ملائم لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بورائرا جو بڑا مسکرائی۔ کھاؤ میری قسم۔ زامن آپ کیسے بچوں جیسی باتیں کر رہی، قسم وغیرہ کیا ہے یہ سب؟ بورائرا نے مسکرایا۔ مجھے لگا ناراض ہوں۔ زامن ہر جیسا مسکرایا۔ بورائرا نے نفی میں سہلا، تمام بچے کبھی اور کچھ مہمان آئے تھے، وہ بھی گھر کے راہ لیے نکل چکے تھے، تم نے ناشتہ کیا؟ زامن نے فکرمندی سے پوچھتے ہوئے غور سے بورائرا کو دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ ایسے ہی میڈم، یہ بھوک اور کھانے کے معاملے میں قربانی دینا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ چلو اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو۔ آپ نے کیا؟ بورائرا نے بھی حصہ برابر کرنا چاہا۔ زامن حبیب سا مسکرایا۔ یہ تو وہ بات ہوئی، کسی پر ایک انگلی اٹھاؤ چار خود پر آتی ہیں، تجربہ درست ہے۔ اچھا چلو ساتھ کر لیتے۔ زامن اس کا ہاتھ پکڑتا ڈائننگ ٹیبل پر لایا۔ مجھے زیادہ بھوک نہیں، اس لیے میں صرف ایک برڈ سے کام چلا لوں گا، تم بالکل فٹ ہو کر ناشتہ کرو اور رات میں ڈنر کر لینا، میرا انتظار نہیں کرنا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ زامن نے تفصیل سے بتایا۔ بورائرا نے آنکھیں سکڑی۔ کیا میں جان سکتی ہوں اتنے گھنٹے آپ کیا کریں گے باہر اور کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں ضرور تم میری اکلوتی بیوی ہو، پوری 4 یا درجن بار تھوڑی ہے، تمہیں ہی جاننے کہا کہ تفصیل بتائیے۔ کام سے جا رہا ہوں، بہت ضروری، تم خیال رکھنا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ زامن محبت سے کہتا وہاب کے پاس آیا، لیپ ٹاپ پر دوسرا اکاؤنٹ لاگ ان کر دے۔ ڈیڈی انتظار کر رہے ہوں گے، سر موبائل میں کر لے۔ وہاب نے مشورہ دیا، کر سکتا ہوں لیکن ذرا لمبی گفتگو ہوگی اور کالز بزی یا اگنور کرنا مجھے قطعاً پسند نہیں۔ اوکے سر، آپ آئیے میں کرتا ہوں۔ زامن لمبے لمبے ڈاک پتہ کارڈ کی سامنے والی سیٹ پر بیٹھا جبکہ وہاب لیپ ٹاپ رکھ چکا تھا۔ ویڈیو کال کروں گا، ڈیڈ بہت روئیں گے اور دادی بھی آنے کی ضد کرے گی۔ وائس کال ہی بہترین آئیڈیا ہے، اسے ہم کلامی کرتے ہوئے اس نے نمبر ڈال کیا۔
چونکہ پہلی گھنٹی پر مبین بیگم نے اٹھا لی تھی۔ زامن بیٹا تم کب آؤ گے؟ مجھے اور سب کو تمہاری بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ماہین بیگم نے وہی بات کی جس کا زامن کو خدشہ تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام میرے لال، میں تیرے بغیر بہت اداس ہوں، دن تیرے بغیر سوگوار ہی گزرتا ہے میری جانو۔ لو یو دادو، زامن نے محبت سے کہا۔ اے انگریز کی اولاد، یہ محبت کا اظہار میرے ساتھ تو اردو میں کیا کر۔ تو اردو میں کیا کر، تیری دادی جاہل نہیں ہے، لیکن اردو زبان کی چاشنی اور لفظوں کی ادائیگی میرے دل کو بڑا بات ہے۔ زامن نے حفیف سا کہہ کر لگایا۔ ابھی مجھے بہت زیادہ ہی، میں اور وہ جلدی آئیں گے۔ وہ سے مراد تمہاری بیوی محترمہ ہے نا؟ ماہین بیگم نے تصدیق چاہی۔ ہاں جی زامن میں بیٹے جی کہ بیٹا وہ کوئی انگریز صاحب ماڈل اور کربی کسی لڑکی تو نہیں ہے نا؟ ماہین بیگم نے پریشانی سے کہا۔ زامن مسکرایا۔ دادو ویسی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو بہو کو کب لائے گا؟ جی بہت جلد۔ تم پہلی عادت سے زینب اور حیدر کی قبر پر ہی ہو کر آ جاتے۔ ماہین بیگم نے نم سے لہجے میں کہا۔ جی آؤں گا۔ زامن کچھ توقف کے بعد بولا۔ تمہارے ڈیڈی اور تایا قبرستان گئے ہیں، تم بھی آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ جب دل میں ہی اتنے خاص لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہو تو زیادہ تر قبریں دل میں ہی بن جاتی ہے۔ میرے بچہ اداس نہیں ہوتے، یہ تو طرح حقیقت ہے۔ بس تم دعا کرو اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، نہ جانے انجانے میں تم نے بھی بہت غلط کیا ہے، تم بھی معافی مانگ لو۔ ان کا اشارہ برار کے ساتھ کیے واقعے کی طرف آپ کی خوشی کے لیے ضرور مناحل کا شوہر رخصتی کرنے کا کہہ رہا ہے، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ماہین بیگم نے استفسار کیا۔ کر میری وجہ سے آپ کینسل نہ کریں، جب میں آ جاؤں تو ملیحہ کی دیکھ لیں گے، تمہارے ڈیڈ تو تمہارے انتظار کریں، وہ کہہ رہے تھے زامن جب تک نہیں آئے گا تب تک نہیں کریں گے، آپ پریشان نہیں ہوئے، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ زامن نے محبت سے جواب دیا۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، ڈیڈی آئیں تو میری بات کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔ ماہین نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ حمزہ اب تم اپنی حد پار کر رہے ہو، لائبہ کو ایک ہفتہ ہو گیا تو تم جاؤ لے کر آؤ اسے، اس کی والدہ بھی ہمارے بارے میں کیا سوچتی رہی ہوں گی؟ نازیہ بیگم نے سردی سے کہا۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی بدتمیزی کر کے گئے ہیں، وہ برائرہ کو نہ جانے اس نے کیا کیا بولا ہے۔ حمزہ نے بنا ان کی جانب دیکھ کے جواب دیا۔ وہ غلطی تمہاری، تم نے کیوں اس سے کچھ چھپایا؟ اور یہ برائرہ نامہ شروع نہ کرو، امیاں پلیز چپ کریے، میں نے ایسی کوئی کرتوت نہیں کر رکھے ہیں، وہ بائی چانس مجھے اس دن گھر میں ملی تھی بس، اور میں کیا بتاتا اس کو؟ حمزہ نے بدتمیزی سے کہا۔ جب تم اتنے مطمئن ہو تو جاؤ منا کر لیا بیٹا، ایک بار گیا تھا آپ کی بہو رانی ملنے تک نہیں آئی۔ حمزہ نے ناگواری سے کہا۔ بیٹا ہو سکتا ہے وہ اسی ماں سے گئی ہو، شاید تم اسے منا کر لے آؤ۔ نازیہ بیگم نے نرم سے لہجے میں سمجھا۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ حمزہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا گھر سے نکلنے لگا، لیکن سامنے کھڑی لائبہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ حیریت آج کیسے تمہیں بولے بٹکے لاوارث شوہر کی یاد آئی؟ حمزہ نے طنزیہ کہا۔ لائبہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اندر بلانے کی تو تمہیں توفیق ہوئی نہیں کہ بیوی بیمار ہے، حیریت ہی دریافت کر لوں۔ کیا ہوا تمہیں؟ حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ لائبہ جوان میں خاموشی، جبکہ نازیہ بیگم کمرے میں چلی گئی۔ اب بتاؤ نہ ہوا کیا ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ لائبہ شرمانے لگی۔ بعد میں ساتھ مل کر شرمائیں گے، ابھی بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ تم بابا بننے والے ہو؟ لائبہ شرمائی اور پلکیں جھکا لی۔ ہیں واقعی؟ حمزہ نے بے یقینی سی کیفیت لیے دوبارہ تصدیق کی۔ لائبہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ امی کو بتا کر آتا ہوں، تم یہاں صفحے پر بیٹھو اور پلیز اٹھنا نہیں۔ حمزہ ہوشی سے چہکتا اسے بٹھا کر نازیہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ امی امی، حمزہ نے زور سے پکارا۔ نازیہ بیگم جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی ہڑبڑاہٹ میں اٹھی۔ کیا ہو گیا؟ حمزہ نے آتے ہی نازیہ بیگم کو زور زور سے گھمانے لگا۔ بتانا ہوا کیا ہے؟ آپ دادی بننے والی ہیں، حمزہ نے چہک کر کہا۔ نازیہ بیگم کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، حمزہ کی طرح وہ بھی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں امی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ سچ میں دادی بننے والی ہے۔ حمزہ فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ نازیہ بیگم نے بھی اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ بیٹے سے اتنی محبت بہو کے لیے کچھ بھی نہیں۔ لائبہ نے معصوم شکوہ کیا۔ میرا بیٹا تجھ پر تو جان بھی قربان۔ نازیہ بیگم مسکراتے ہوئے لائبہ کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اب کوئی کام نہیں کروں گی، اپنا بہت خیال رکھنا ہے تم نے، اور اب زیادہ پریشان نہیں ہونا، دوائی ٹائم پر لینا۔ نازیہ بیگم نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے سارا اسباب میں ہلایا۔ حمزہ نے بھی ساری ناراضگی بلا لائبہ کو قبول کر لیا۔ شام سے ہی زامن گھر سے چلا گیا تھا، 10 بجنے کو آ گئے تھے، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ برائرہ نے بری طرح زامن کو اپنے حواسوں پر سوار کیا ہوا تھا، ابھی بھی
وہ گم سم بیٹھی زامن کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ میم رات ہو گئی ہے، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ سکینہ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ برارہ نے چونکار دیکھا۔ آپ رہنے دیں، بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، سکینہ سر جھکا کر کہہ دی، چل کے کافی گھنٹے ہو گئے ہیں، زامن آپ تک نہیں آئے۔ برارہ نے پریشانی سے سوچا، کافی بار کال بھی کر چکے تھے لیکن زامن کا موبائل بند تھا۔ سر آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ کیوں ڈرنک کر کے اپنی حالت مزید خراب کریں؟ میں بھی گھر پر ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہاں نے بھی کمندی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ زامن ڈرنک نہیں کرتا لیکن ہمیشہ اپنے والدین کی برسی پر تھوڑا بہت کر لیا کرتا تھا۔ دماغ کی زیادہ اثر انداز ہوتا جسے انسان وقتی طور پر ہی صحیح لیکن بھول جاتا ہے۔ زامن کی زندگی کے اصولوں میں ایک یہ بھی تھا، وہ سال میں ایک دفعہ ڈرنک کر لیا کرتا تھا۔ زامن اپنے شغل میں مصروف تھا، اس سے پہلے وہاں اس کے کام میں دخل نہیں کیا کرتا، لیکن آج برارہ کا خیال کرتے اس نے یہ کرنے سے باز کر لیکن زامن کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹا تھا، وہ ابھی کچھ سننے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ ہاں تو کیا کہے جا رہے؟ کب سے زامن پر تھوڑا بہت نشہ چڑھ گیا تھا، جس کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ زامن نے اتنی ڈرنک نہیں کی تھی لیکن خالی پیٹ کرنے سے اس کی دھڑکنوں نے تیزی اختیار کر لی تھی۔ برارہ کو مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ زبیر صاحب اور صفدر سے وہ اسکائپ پر بات کر کے پہلے ہی فارغ ہو چکا تھا۔ سر اب چال نے کافی رات ہو گئی، وہاں اس کی حالت ایک پریشان تھا، التجائی انداز میں کہا۔ ہاں چال؟ زامن پر مدہوشی غالب ہونے لگی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور وہاب ڈرائیونگ کرنے لگا۔ زامن 12 بجے گھر میں وہاب کے ساتھ داخل ہوا۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی برارہ بھاگتے قدموں سے باہر کی طرف جانب آئی۔ زامن کی حالت دیکھ وہ کچھ سمجھ نہ سکی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ میم سر کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ پلیز کمرے میں لے جائیے۔ وہاب نے برارہ کو اس طرح دیکھتے ہوئے آگاہ کیا، لیکن ہوا کیا ہے؟ برارہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ میم ہی از ڈرنک۔ زامن تو نشے کی حال میں بھی خاموشی سے برارہ کو دیکھ رہا، جو غصے سے زامن و وہاب کو گھوری تھی۔ اب کیسے انسان ایک انسان دوسرے انسان کی رہنمائی کرتا ہے؟ آپ منع نہیں کر سکتے تھے؟ میڈم سر روز روز نہیں کرتے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہاب شرمندگی سے نظریں پھیر گیا۔ انہیں کمرے میں تو لٹائیے، برارہ نے وہاب کو کہا، لیکن وہ ان کے کمرے میں جانے کے بجائے کونے والے تیسرے روم نمبر میں لے کر گیا، جو ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن اس کی صفائی ستھرائی دیکھ کر کوئی بھی بآسانی حیران ہو سکتا تھا۔ ہر ایک چیز موتی کی چمک رہی تھی۔ وہ کمرہ زینب اور حیدر کا بیڈ روم تھا، جہاں ہر شے پہلے کی طرح ہی تھی جیسے آج بھی یہاں کوئی رہتا ہو۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے حیدر زینب کا بہت بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک الگ سے خوشبو کا احساس نے آن گرا، لیکن سوال اب یہ تھا اس کمرے میں صفائی کرتا کون ہے، کیونکہ زامن کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی۔ وہاں زامن کو کمرے میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ بڑا گم گم کر کمرہ دیکھتی تھی۔ بڑا اس کے پہلے میں بیٹھی، زامن اب ٹھیک ہے؟ زامن کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، خود کو اس طرح رکھتا پا کر برا حواس پاتا، اور اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ برارہ سے رہا نہ کیا تو پوچھ پڑے، تم نہیں دیکھتی؟ چپ چپ کر۔ نہیں، تم کتنی پیاری ہو، زامن نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری باتیں، ہائے بندہ قربان۔ برارہ نے نہ سمجھی سے دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو وہ بات کرنا کیا چاہتا ہے، کون پیاری ہے؟ برارہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ میری جان، لیکن وہ کون ہے؟ برارہ نے آئی برو اچکائی۔ وہ ایک پاگل سی لڑکی، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، زامن نے دکھ سے کہا۔ برارہ نے چالاکی کا مظاہرہ کیا، وہ جانتی تھی زامن کبھی بھی ہوش و حواس میں حقیقت سے آگاہ کسی صورت نہیں کرے گا۔ فوراً مدعے پر آئی، زامن یہ کون ہے؟ برارہ نے پورٹریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری زینب اور حیدر۔ حبیب صاحب مسکراتے ہوئے زامن کرب سے بولا، مطلب زینب اور حیدر انکل؟ برارہ مسکرائی۔ زامن نے اس بات میں سوال آیا، ان کی ڈیتھ ہوئی کیسے؟ کیسے ہوئی؟ میں پہلے سوچ لیتا ہوں، لیکن کیسے؟ پرسوچ نگاہوں سے دماغ پر زور ڈالا، اندر کافی معصومانہ تھا، انداز کافی معصومانہ تھا۔ برارہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے، وہ نشے میں کہیں سے پہلے والا زامن نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں سان میں ایک دماغ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے سب کے سر میں۔ برارہ نے اس کے سر کے پاس اشارہ کرتے ہوئے بتایا، آپ کے والدین کا جیسے انتقال ہوا ہے نا، اس دماغ سے سوچو۔ برارہ نے بچوں کی طرح اس کی معلومات میں اضافہ کیا، تمہارے پاس ہے؟ زامن نے سوال کیا۔ ہاں میرے پاس بھی ہے، اور آپ کے پاس بھی ہے، برارہ نے مطمئن سا جواب دیا۔ تو میں سوچوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا، زامن نے برارہ کی کلائی تھامی۔ ہاں نا، برارہ نے اسے
بات پوچھنے کی تگ و دو میں لگی ہوتی تو کیا میں بتاؤں؟ زامن نے سر سے سوال جواب کیا، ہاں میں سن رہی ہوں۔ برارہ متوجہ ہو کر بیٹھی، مجھے بات سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو پہلے سے یاد ہے۔ زامن نے کیا خیال کا جب برارہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے اپنے والدین کا۔ برارہ کی بیدو کی بات پر زامن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نفی میں سانس لایا۔ تمہارے تایا نے ان کی جان لی ہے، زامن نے نم لہجے میں کہا۔ برارہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ندیم تایا نے؟ برارہ کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں کیسے؟ برارہ کو اپنی اس ماتو باجی یہ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ڈیڈی سنگر تھے، وہ کسی کنسرٹ کے لیے پاکستان آئے۔ زامن حقائق سے متواتر سے سچائی سے روشنار کروا رہا تھا۔ برارہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زامن کے گالوں پر بھی لمبے تھے آنسو آنکھ سے نکل کر شاید رگ تک جا پہنچے۔ برارہ کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ وہ دم سادے چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ زامن نے اپنی نظر اس کی گود میں رکھا، بے ساختہ برارہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، بڑی خاص سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ذہن پر حیدر کو دم توڑتے دیکھا ہے، جانتی ہو اس وقت میں صرف شاید 5 سال کا تھا۔ شروع سے کہانی اختتام تک بتا چکا تھا اور ہر ایک جملہ دکھ و تکلیف سے کم نہیں تھا، لیکن ملیحہ والا واقعہ اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ دونوں ساتھ مل کر رو رہے تھے، فرق صرف اتنا تھا۔ زامن نے اپنی آواز کا گلا کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن برارہ یہ بھی نہ کر سکی۔ میں پاکستان تم سے ملنے سے پہلے 3 بار آ چکا، لیکن جب تم سے ملاقات ہوئی ندیم کو کھوجنے آیا تھا، لیکن وہ کمینہ فرار ہے۔ پھر وہ نہیں ملے؟ نہیں، لفظی جواب دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کے خلاف ہوں۔ محبت ہر کسی کے لیے سر و گلاب نہیں ہوتی، ہر کوئی آخر تک نہیں ساتھ نبھاتا۔ کسی ایک کے بغیر جینا تصور بھی کرنا اور اس کے بغیر جینا پڑے روح تک کو چلنی کر دیتا ہے۔ لیکن باخدا کب ہوئی تم سے محبت؟ میں نہیں چاہتا، لیکن جانتی ہوں میری بدقسمتی کیا ہے۔ بہکا سب بولے جاتا نہیں، میں نے اسی کا دل دکھا جس سے محبت کی، لیکن اللہ گواہ ہے تم جو بھی بولو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی بدتمیزی کی میں شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ زامن کے آنسو تھم چکے تھے۔ تمہیں میں نے حمزہ سے جدا کر، لیکن میں جیلس ہوتا تھا تمہیں اس کی بے وفائی بے روحی نے تکلیف دی نا، میں اس کا ازالہ کروں گا، اس حمزہ سے میں معافی مانگ لوں گا۔ تمہاری خاطر چھوٹی عمر میں ماں باپ کو کھونا بہت مشکل، بہت تکلیف دیتا، میں نے کوئی بھی وقت اچھا نہیں گزارا۔ میرا دل میں بے ایمانی و بے اعتباری کی دلدل ہے، کھنڈر ہی کھنڈر ہے اس میں، میرے دل میں ٹوٹی پھوٹی حسرتوں کا بس قبرستان ہے۔ جس عمر میں لڑکے مختلف سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں، میں نے اس عمر میں صبر کرنا سیکھا ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ اعتبار کے قابل نہیں۔ جو ساتھ بیٹھ کر ہنستا ہے نا، پیچھے سے خنجر بھی وہی گھومتا ہے، اور اس وہم میں تو بالکل بھی نہیں رہنا کہ سب رشتے خاص ہوتے نہیں، آدھے سے زیادہ ایسے انقسام ہوتے ہیں جو ساتھ پلتے ہیں اور موقع پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے۔ جانتی ہوں میں پریکٹیکل مرد ہوں، سب کچھ پاس سے سیکھا مجھے دوستی جیسے رشتے پر بھی کوئی بھروسہ اعتماد نہیں۔ ہر کوئی اس رشتے سے مالا مال نہیں ہوتا، یہ وجہ ہے میں روڈ ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی اکیلے تنہا گزاری ہے، اور میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ میں نے بچپن سے لے کر آج تک کوئی دوست نہیں بنایا۔ زامن اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز میں لرزش پیدا ہوئی، لفظ سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی اور اس کے ابکائی آنے لگی۔ فوراً واش روم گیا۔ برارہ پریشانی سے اس کے پیچھے لپکی۔ زامن گہرے سے سانس لیتا، برارہ نے اس کی کمر سے، لیکن اس کی حالت اب مزید خراب ہو رہی تھی۔ برارہ بھاگتے وہاں کے پاس آئی، سانس بحال کرتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کرے۔ وہاں آئی، زامن کو دیکھی، ان کے کچھ ہو رہا تھا، وہاب کے چہرے پر بھی پریشانی رقم تھی۔ وہ برارہ کے ساتھ کمرے میں اس زامن کو پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ جب رنگ کا دہ نہیں تو کس نے کہا ہے شوہی مارنے کے لیے؟ بہت بڑے مرد ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا؟ ہو گیا ثابت انسان، دیکھے جب کچھ کھایا پیا نہیں تو ضرورت کیا تھی ترجمان بننے کی؟ اب ہو گئے ہیں نا حالت خراب، انسان کو اپنی جان پیاری نہ ہو تو یہی سوچ لے کہ کوئی ہے گھر میں بھولا پڑکا جو انتظام میں مرا جا رہا، لیکن یہاں فکر کس کو ہے؟ جب انسان دیکھ کے جن کر کے خود کو قابو نہیں کر سکتے تو کون سا انعام ملتا ہے؟ وہ زامن کا ہاتھ پکڑ فکر مندی اور غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ وہاں بھی زامن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کچھ کھلاتے کوشش کرے سر سو جائے۔ وہاب اس کو مشورہ دیتا کمرے سے نکل گیا۔ برارہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کچن سے کھانا لے کر آئی اور بہت ضد کر کے کھلایا۔ وہ مدہوشی کی کیفیت لیے برارہ کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن برارہ نے بگڑتا سا لیے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ زامن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ برارہ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے واپس لٹایا۔ سو جائیے، میں نہیں سوؤں گا۔ کیوں؟ تمہیں دیکھنا ہے میں جوکٹ نہیں ہوں؟ جوکر؟ ہاں ہاں، زامن ہنسا۔ چپ کر، برارہ نے سختی سے
کہا زامن نے منہ پر انگلیوں کی اف برائے نے ماتھے پر ہاتھ رکھا جبکہ یہ حمل زامن نے بھی تو ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، برائے کے کہنے پر زامن نے بھی یہی کہا۔ چپ میں جو بول بس وہ سنو۔ زامن میں منہ پر انگلیوں کی رات کو آگے بجے جاگتے نہیں ہیں، سو جاتے پھر وہ صبح فریش اٹھتے ہیں۔ لیکن میں بچہ نہیں ہوں، انسان تو ہوں نا۔ برائے نے بے بسی کہا پتہ نہیں۔ زامن ہولے سے مسکرائے۔ جو بندہ دوسرے بندے کی بات مانتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، لیکن تم تو بندی ہو۔ زامن نے چلاکی سے کہا میرے خدا۔ زامن کو سمجھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ برائے کو سمجھ نہیں وہ کیا کرے۔ اس نے ایک تھپڑ زامن کے پر ہلکا سا رسید کے لیے فوراً ہی منہ پر ہاتھ کر زامن نے آنکھیں پھاڑ لی، اسے دیکھا۔ اب سو جاؤ ورنہ ایک اور لگاؤں گی۔ زامن نے زبردستی آنکھیں بند کی جبکہ اس کے برابر میں کرسی ایک سیٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش کر سو چکا تھا۔ برائے کی آنکھ 4 بجے کھلی۔ ایک بار پھر اس کو زامن کے کہے ہر جملے اس کے دکھ بڑی داستان ذہن کے پردوں پر گردش کرنے لگی، لیکن اندر ہی اندر سے ناراض بھی تھی۔ جس نے اتنی بڑی حقیقت اسے چھپائی۔ چہرہ معصوم میں سجائے وہ سو رہا تھا، بال سونے کے بس الجھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ برائے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔